میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ مالا والہ نے اس عالم کو اور دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اللہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، وہ کسی اسباب کے محتاج نہیں۔ بچے کے پیدا کرنے میں منی کے 2 قطروں کے وہ محتاج نہیں۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اناج کے پیدا کرنے میں، پھل پھول اور ترکاریوں کے پیدا کرنے میں وہ بیج کے محتاج نہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارا، کوئی بیج زمین میں نہیں بویا تھا اور حلوہ آسمان سے آ رہا ہے۔ تو کسی سبب کے اللہ محتاج نہیں، انسان اگرچہ محتاج ہے، بس اس میں مغالطہ نہ ڈھانا۔ ہم تو محتاج ہیں، انسان تو محتاج ہے، لیکن اللہ محتاج نہیں۔ جو کام کرتے ہیں وہ اپنے قدرت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ جل جلالہ مالا والہ کی ترتیب ہے کہ وہ قدرت کا استعمال کرتے ہیں اسباب کے پردے میں۔ پردہ اسباب کا ہوتا ہے، کرتے اللہ ہیں اور کرتے ہیں قدرت کے ساتھ۔ دکھائی یہ دیتا ہے کہ آم کی گٹھلی کو زمین میں ڈالا، اس کے اندر محنت کرنے والے انسان نے محنت کی، تب جا کے آم کا درخت بنا، دکھائی دے دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی قدرت جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اب یہ جو اسباب ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک سبب ظاہری اور دوسرا سبب حقیقی۔ سبب ظاہری کیا ہے؟ مادی چیزیں، ملک اور مال، روپیہ اور پیسہ، سونا اور چاندی، دکان اور کھیت، دنیا کے اندر کی جو پھیلی ہوئی چیزیں ہیں یہ اسباب ظاہریہ ہیں۔ ایک قسم کی ہے اسباب ظاہریہ اور اشیاء مادیہ سے زندگیوں کا بننا۔ یہ پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کا تجربہ ہے اور ہر زمانے میں رہا۔ ہر زمانے میں انسانوں کا ذہن اور تجربہ یہ رہا کہ جتنا دنیا کا ساز و سامان ہمارے ہاتھ میں ہوگا، جتنا بڑا عہدہ، جتنی بڑی ڈگری، جتنا زیادہ سونا چاندی روپیہ پیسہ دکان کھیت ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اتنی ہماری زندگی بنے گی۔ دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں میں زندگیوں کا بننا یہ انسان کا تجربہ ہے، خدا کا وعدہ نہیں، یہاں اللہ کا وعدہ نہیں۔ چیزیں ہوں گی تو زندگی بگاڑ دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ نہیں، اور یہ اللہ کی دھمکی بھی نہیں کہ چیزیں ہوں گی تو میں زندگی بنانے کا وعدہ نہیں اور بگاڑنے کی دھمکی نہیں۔ یہ بھی نہیں کہ تمہارے ہاتھ میں چیزیں ہوں گی تو میں زندگی اجاڑ دوں گا، اور یہ بھی نہیں کہ تمہارے ہاتھ میں چیزیں ہوں گی تو میں زندگی بنا دوں گا۔ لیکن انسان کا یہ تجربہ ہے کہ دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزیں اگر میرے ہاتھ میں ہوں گی تو میری زندگی بنے گی، یہ انسانی تجربہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ انسانی تجربے کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اور آج تک ہوتا آیا۔ فرعون، قارون، حامان کا یہ تجربہ تھا کہ ہمارے ہاتھ میں ملک، مال اور عہدہ ہے، اس لیے ہم کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ کہ جون سے زمانے میں ان کے ہاتھ میں تھا، اس زمانے میں انہیں کامیابی دکھائی بھی دے رہی تھی، کوئی ایسی بوگس بات نہیں تھی، کامیابی انہیں دکھائی بھی دے رہی تھی، لیکن وہ کب تک رہے گی اور کب نکل جائے گی یہ انہیں معلوم نہیں تھا۔
ایک زمانہ ان پر وہ آیا کہ مال ہوتے ہوئے قارون ناکام ہوا، ملک ہوتے ہوئے فرعون ناکام ہوا، عہدہ ہوتے ہوئے حامان ناکام ہوا، زندگی بھر کے تجربے کے خلاف ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظاہری اسباب سے زندگیوں کا بننا یہ یقینی نہیں، بن بھی سکتی ہے، بگڑ بھی سکتی ہے، شروع میں بن کے بعد میں بگڑ سکتی ہے، یہ گارنٹی والی چیز نہ رہی، یقینی چیز نہ رہی۔ ظاہری اسباب سے زندگیوں کا بننا یہ یقینی چیز نہ رہی، شک شبے والی بات ہوگی۔ تو جتنے انسان صرف ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں وہ مشتبہ چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، معلوم نہیں زندگی بنے گی، معلوم نہیں زندگی بگڑے گی۔ آج بے شک بنتی دکھائی دے رہی، لیکن آگے جا کے بنتی رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ زندگیوں کے بننے اور بگڑنے کا جو تعلق ہے اس کے دو میدان ہیں، ایک دنیا اور دوسرا آخرت۔ ان دو میدانوں میں انسان کامیاب بھی ہوتا ہے، ناکام بھی ہوتا ہے۔ اصل مشکل انسان کی یہ ہو چکی کہ یہ انسان جتنا دیکھتا ہے اس پر قدم اٹھاتا ہے، جتنا سمجھتا ہے اس پر قدم اٹھاتا ہے، اور انسان کے دیکھنے کے علاوہ بہت سی چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں جو اسے دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا جو تعلق ہے یہ ان چیزوں سے ہے جو اسے دکھائی نہیں دیتی، اس نظام سے ہے جو اسے دکھائی نہیں دیتا، اور یہ انسان اپنی غلطی سے آنکھوں دیکھی پر قدم اٹھاتا ہے، اور اپنی سمجھ پر قدم اٹھاتا ہے، اور اپنی عقل پر قدم اٹھاتا ہے۔ حالانکہ انسان کو جتنا دکھائی دے رہا ہے بہت تھوڑا ہے۔ اول تو اسے مادہ دکھائی دے رہا، ابدان اور اجسام دکھائی دے رہے، اس کے اندر کی روحانیت دکھائی نہیں دیتی، اسے دنیا دکھائی دے رہی ہے۔ اب دنیا جو دکھائی دے رہی ہے یہ بھی پوری دکھائی نہیں دیتی۔ 7 آسمانوں میں سے ایک آسمان دکھائی دیا، 6 آسمان آئے۔ 7 زمینوں میں سے ایک زمین دکھائی دی اور 6 زمینیں اسے نہیں دکھائی دیتی۔ تو 6 آسمان نہیں دکھائی دیتے، 6 زمینیں نہیں دکھائی دیتی، 6 سمتوں میں سے ایک سمت دکھائی دیتی ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ 6 سمتیں ہیں، ان میں سے ایک سمت سے دکھائی دے گی جس طرف یہ منہ کرے گا، اور پھر وہ سمت 5 سمتیں غائب، 6 آسمان غائب، 6 زمینیں غائب، اسے نہیں دکھائی دیتی، اور ایک سمت جو دکھائی دیتی ہے یہ بھی حد نظر تک، جہاں اس کے دیکھنے کی حد ہے، چاہے وہ آلات لگا دے، دوربین لگا دے، خوردبین لگا دے، تو جہاں تک اس کا پاور ہوگا بس وہاں تک کی چیز دکھائی دے گی۔ تو بہت تھوڑا اسے دکھائی دیا، اس کے علاوہ جو دکھائی دیا انسان کو وہ مادہ ہے، اس کے پیچھے ایک غیبی طاقت ہے جسے روح کہتے ہیں، وہ اسے دکھائی نہیں دیتی، جو اصل طاقت ہے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ خود انسان کا جو بدن ہے وہ دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ بدن بیکار ہے روح کے بغیر۔ اگر روح ہے تو بدن کارآمد، اور روح نکل گئے تو بدن بیکار۔ تو جس روح پر سارا بدن کام کرتا ہے، جس روح کی وجہ سے آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں، پیر چلتے ہیں، دل دماغ سوچتا ہے، جس روح کی بنا پر وہ روح دکھائی نہیں دیتی، حالانکہ اصل وہی ہے۔ جب روح دکھائی نہیں دیتی تو پھر اس کا بننا اور بگڑنا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جب روح کا بننا اور بگڑنا دکھائی نہیں دیتا تو یہ بھی نہیں معلوم کہ روح کے بننے سے کیا ہوگا، روح کے بگڑنے سے کیا ہوگا۔ یہ سارا انسان کی نظروں سے غائب ہے، اور اصل بنیاد وہ نظام ہے جو غائب ہے، وہ اسے دکھائی نہیں دیتا، اور یہ ساری طاقت آنکھوں دیکھی پر لگا دیتا ہے، پیسے کے بڑھانے پر لگا
دیتا ہے، ڈگری کے اونچا کرنے پر لگا دیتا ہے، عہدے کے بڑھانے پر لگا دیتا ہے، پوری طاقت. اور سب سے زیادہ غائب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اور پھر اللہ کا جو غیبی نظام ہے فرشتوں والا وہ بھی غائب. تو دیکھو ایک بات، دو چیزیں ہیں، ایک زمان ایک مکان. مکان کے اعتبار سے تو انسان کو اتنا تھوڑا دکھائی دیا، ایک سمت دکھائی دی، اس میں بھی حد نظر، اور اس میں بھی صورت دکھائی دی، حقیقت دکھائی نہیں دیتی. اس کے پیچھے کا جو غیبی نظام ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. انسان پلان بناتا ہے چیزوں کو سامنے رکھ کر. پلان بنایا، لیکن یہ پلان کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا. اس کے باوجود یہ انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں کرتا دھرتا. حالانکہ دنیا میں ایک آدمی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک مجھے ایسا بتا دو کہ جس نے جو پلان بنایا وہ چلا، ہر پلان چلا. ایک آدمی بتا دو زندگی بھر میں جو تدبیر اس نے کی وہ چلی ہو. ایک آدمی نہیں بتا سکتے. انسان جو تدبیر کرتا ہے کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی. کتنا ہی بھلے میں بھلا آدمی اور کتنا ہی برے میں برا آدمی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، ان سے بھلا کون ہوگا؟ بدر کے موقع پر ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو گرفتار کرنا طے ہوا، اس لیے تاکہ لڑائی نہ ہو.